ومعزز سامعین کرام و طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكتابه العظيم وخطابه القديم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين إلى غير النهاية۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ اور حضرات، یہ محفل والدین کے ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے پر بنیاد نہیں ملتی۔ ہر ماں باپ کو اولاد تو مل جاتی ہے مگر ہر ماں باپ کو اولاد تو مل جاتی ہے مگر ہر اولاد ماں باپ کو وفادار نہیں ملتی۔ اور طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم دے سرکار کی، کہ سکوں سے ماں کے پیار کو تولا نہ جا سکا، سکوں سے ماں کے پیار کو تولا نہ جا سکا، مہنگا تھا اس قدر کی خریدا نہ جا سکا۔ حضرات، آئیے کچھ گفتگو شنید سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نعمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قابل مبارکباد ہیں عالی جناب ضامن علی صاحب اور ان کے تمام بھائی، جنہوں نے اپنے والدین کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے دلوں میں زندہ رکھا۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہر اولاد کے دل میں اس کے ماں باپ کی محبت کو تا قیامت زندہ رکھ۔ حضرات، ماں سننے میں تو بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے، لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو ماں کی طرح ہم سے محبت کرتا ہو، جس کے لیے ہم نے ماں باپ کی محبت کو ٹکرا دیا؟ اگر ہمارے پاس دولت ہے تب ہم سے محبت کا دکھاوا کرتی ہے، ہمارا بیٹا ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد چھپا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے باپ کی محبت اپنے دل میں نہ بسائی تو میرا باپ اپنی جائیداد سے مجھے بے دخل کر دے گا۔ دنیا میں ایک ماں کی ایسی ذات ہے جو بلا کسی مقصد کے، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی لالچ کے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے اگر ایک خراش بدن پر آ جائے
تو ماں کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے ماں کی ممتا کو تو دور مت جانا، کتابوں کا مطالعہ مت کرنا، احادیث رسول مت پڑھنا، سیرت رسول کا مطالعہ مت کرنا، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا اپنے گھر چلا جا، تیری بیوی کے گود میں تیرا بچہ کھیل رہا ہوگا، اپنی بیوی کی کیفیت کو دیکھ لے۔ جب تیرا بچہ رات کو اٹھ کر اسے بھوک لگتی ہے، روتا ہے نا، تو تیری بیوی کے کلیجے شک ہو جاتے ہیں، تیری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مرد آدھی رات کو اٹھ کر ماں اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، میرے لال تجھے کیا ہوا، کیا تکلیف ہے؟ باپ بھی بیدار ہو جاتا ہے، دونوں بچے کی کبھی نفس پکڑ کر دیکھتے ہیں، کبھی سر کو چھو کر دیکھتے ہیں، کبھی سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی پاؤں کو چھوتے ہیں، کہیں بیٹے کو بخار تو نہیں ہو گیا ہے۔ بچے کی محبت نے راتوں کی نیند ختم کر دی ہے، دن کا بھوک مٹا دیا ہے، سارا سکون و چین کھو گیا ہے۔ بیٹا پریشان ہے، باپ کو چین نہیں ہے، ماں کو سکون نہیں ہے۔ کیا ہمارے ماں نے، ہمارے باپ نے ایسی محبت ہم سے نہیں کی ہوگی؟ یقیناً ہم سے زیادہ ہمارے والدین نے ہم سے محبت کی ہوگی۔ تو آج ضرورت ہے پیارے، آج ہم اپنی اولاد کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی محبت میں تڑپیں۔ اس لیے نہیں کہ ماں باپ نے پالا ہے، جانتے ہیں ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک شخص اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر 7 مرتبہ حج کر آیا، 1-2 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کعبے کے دروازے کے سامنے، کہتا یہ پروردگار کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ غیب سے آواز آئی، یہ انسان سن، ارے تو اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ابھی تو نے اس رات کا حق ادا نہ کیا جس رات تو اپنی ماں کے بستر پر پیشاب کر دیا تھا۔ تیری ماں تجھے اپنے سینے پر سلائی تھی اور خود تیرے پیشاب میں تیری ماں سوتی رہی، ابھی تو نے اس رات کا حق ادا نہیں کیا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو پیارے، ماں وہ عظیم نعمت ہے کہ اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے بیٹے کی جنت ہے، اور اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ اگر ماں راضی ہے تو جنت تمہارے نام، اور باپ راضی ہے تو جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوگا۔ اسی لیے رب نے دونوں کی محبت کو لازم قرار دیا، اور رب ہی کا فرمان ہے، میرے بندو اگر چاہتے ہو تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور جانتے ہو ہم سب کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ماں کی عظمت کیا ہے جانتے ہو؟ ماں کا مقام کیا ہے جانتے ہو؟ ماں کا مرتبہ کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا ابی امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آقا آپ سے اور رب سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، مسجد نبوی میں اگر مصلی امامت پر میں محمد الرسول اللہ کھڑا ہوتا اور تم میرے پیچھے میری اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، اے محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ یہ ماں کی عظمت ہے، اور میرے نبی نے دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والوں سنو، ماں کی ممتا اور ماں کی محبت اگر سیکھنی ہے تو نبی سے سیکھو۔ نبی کی حقیقی ماں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی، لیکن آؤ دیکھو ان کی ایک دودھ پلائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تاریخ میں ملتا ہے، وہی مدینہ المنورہ ہے۔ اگر حاجی لوگ گئے ہوں گے تو حاجیوں نے دیکھا ہوگا مدینے کی اس پہاڑ فضا کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے، گوشت، اتنے میں نظر پڑی ایک بوڑھی عورت چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تقسیم فرمانا بند کر دیا اور کھڑے ہو گئے۔ آنے والی عورت قریب آئی تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھا دیا اور آنے والی خاتون کو بٹھا دیا۔ بڑے ادب سے دو زانو ہو کر اللہ کے نبی اس
خاتون کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، خیریت پوچھنے کے بعد ضرورت پوچھتے ہیں۔ جب وہ خاتون اٹھنے کے لیے چلی تو اللہ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ چلی گئیں تو صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں جہان کا سردار، دونوں جہان کا نبی کس عورت کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ یا رسول اللہ آنے والی عورت تھی کون؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ سنو، وہ آنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ مجھے دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ تو میرے نبی کی وہ ذات ہے، اگر دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے دودھ پلایا ہو نبی کے بچپنے میں، اگر وہ آ جائیں، نبی کھڑے ہو کر کے ماں کی تعظیم کریں، تو بتاؤ محبت ہماری تب مکمل ہوگی جب ہم بھی اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑے ہوں تب نا۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے، باپ پسینہ بہا کے آتا ہے، دھوپ میں جل کے آتا ہے، محنت و مشقتیں اٹھا کے آتا ہے، بیٹا بھی پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے، اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، خود تو پنکھے اور اے سی کے نیچے بیٹھا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ میرا باپ دھوپ سے جل کر کے آ رہا ہے۔ یہ وہ میرا باپ ہے جو خود کو دنیا میں ذلیل ہوتا رہا لیکن مجھے کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیا۔ میرا یہ باپ ہے جو خود کو بھوکے رہ کے رات اور دن کی ڈیوٹی کرتا رہا لیکن کبھی مجھے بھوکا نہیں رہنے دیا۔ یہ میرا باپ ہے جو لوگوں کی گالیاں سنتا رہا لیکن مجھے کبھی گالی تک نہ دی۔ یہ میرا باپ ہے جس کے احسانات کو اگر میں شمار کرنا چاہوں تو پوری زندگی نہ شمار کر سکتا ہو اور نہ ہی اس کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہو۔ تو پیارے ماں باپ کا احترام لازم کرو۔ جنت کہیں اور نہیں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ ابھی حضرت نے بتایا آپ کو کہ نیک بیٹا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بدکار انسان تھا، بہت بدکار تھا، لیکن مرنے کے وقت اس کے بیوی کے پیٹ میں حمل پڑ رہا تھا۔ اپنی بیوی سے کہا، میری بیوی جب یہ بچہ پیدا ہونا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعلیم دینا۔ بیٹا پیدا ہوا، جب بچہ بولنے اور چلنے کے لائق ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کچھ ضرورت کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، یہ قبر ہے جس میں سانپ اور بچھو اور آگ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا اپنی ضرورت پوری کر کے واپس پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں، جس قبر میں آگ بھری تھی، جس قبر میں بچھو اور سانپ تھے، سانپ کا عذاب بھی ختم ہے، بچھو بھی ختم ہے، آگ بھی ختم ہے، رب کی رحمت و نور کی بارش ہو رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، ہے پروردگار، اس کی کون سی نیکی تھی، کون سا ایسا عمل تھا کہ چند ہی پل میں عذابوں کو ختم کر کے رحمت و نور کی بارش کر دی۔ تو سنو، رب کی طرف سے صدا آئی، اے عیسیٰ، یہ مرنے والا اپنے پیچھے ایک اولاد چھوڑ رکھا تھا جس نے اپنی بیوی کو یہ تلقین کی تھی، میرے بچے کو دین عیسوی کی تعلیم دینا۔ آج یہ بچہ اس قابل ہوا کہ یہ کچھ پڑھے تو اس کی بیوی مدرسے میں لے کے گئی، استاذ نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے تو یہ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ اس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، حضرت مولانا اخلاق صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو پیارے بتاؤ تو صحیح، اگر بیٹا بولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، باپ کے قبر سے عذاب رب دور کر دے، رحمت کی بارش فرما دے، تو بتاؤ اگر آج ہم اپنے باپ کے قبر پر کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ ہی پڑھ دے، سورہ اخلاص ہی پڑھ دے، سورہ یاسین ہی پڑھ دے، تو کیا ہمارا رب ہمارے والدین کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے
ہمارا عقیدہ